قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور ترین ایک آیت ہے اور بلکہ یہ دعا بھی ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا کہ آپ یہ کہیں، اس طرح اللہ سے درخواست کریں کہ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یعنی لفظی ترجمہ ہوگا مجھے بڑھا دے علم میں، علم کے اعتبار سے، جس کا مطلب یہ نکلے گا میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ وہ چیز ہے جس کے اضافے کی دعا کروائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سارے اضافے خود ہی بیان فرما دی کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، خیر کثیر عطا فرمائی، ہم نے آپ کو اپنی رضا عطا فرما دی تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا آخرت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی، اور یقیناً علم کی بھی سب سے بڑی دولت آپ کو عطا فرما دی گئی، اس میں بھی کوئی کمی نہیں رکھی گئی۔ لیکن علم کا معاملہ یہ ہے کہ پھر اتنی بڑی دولت عطا کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ آپ یہ کہتے رہیں رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو علم کے اندر کیا ایسی حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ عطا ہو جانے کے باوجود، سب سے آگے پہنچ جانے کے باوجود پھر فرمایا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہتے رہیں میرے علم میں اضافہ فرما۔ یعنی علم جو ہے اپنی حقیقت میں پھر وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں انسان اس کی کوئی حد نہیں پا سکتا، اور وہ ہمیشہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو وسعت ہے وہ علم کے اندر ہی ہے۔ علم کی گہرائیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی تہ کا ہم پتہ نہیں چلا سکتے، اس کی کوئی باٹم ہمیں نہیں مل سکتی۔ اس کی وسعتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی سرحدوں کو ہم نہیں چھو سکتے، اور اس کی بلندیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی انتہا کو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ انسان علم کے سفر کو ہمیشہ جاری رکھے اور وہ علم کو اپنے بڑھاتا رہے اور سیکھتا رہے۔ یعنی انسان سکھانے والا ہو کر پھر بھی سیکھتا رہے، معلم بن کے پھر بھی متعلم بننا نہ چھوڑے۔ یہ ہے علم کی شان۔ جو علم حاصل کرنا چھوڑ دیتا ہے نا، چاہے کسی بھی وجہ سے، یا علم کو بڑھانا چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا علم کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا علم سکڑنے لگتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آگ کو پھونک مارتے رہیں، پھونکنی اس کو دکھاتے رہیں تو بڑھتی رہتی ہے، قائم رہے گی، بڑھے گی۔ اور جو ہی آپ نے وہ پھونک ہٹائی اور پھونکنی اس سے الگ کی تو آگ کبھی نہیں ٹھہرے گی، وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہی معاملہ علم کا ہے کہ اس کو بڑھا کے رکھنے میں ہی اس کی بچت ہے، یہ انکریزنگ حالت میں رہے، بس بڑھتا رہے۔ تو اس لیے فرمایا رب زدنی علما۔ اچھا، اب علم کی اتنی وسعت کیوں ہے کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں رکھا گیا؟ یہ لامحدود وسعتوں میں کیوں داخل ہو جاتا ہے؟ اصل میں علم کی دو حالتیں ہیں۔ علم جو ہے اس کی دو حالت، ایک اس کی ادنا حالت ہے اور ایک اس کی اعلیٰ حالت ہے۔ ادنا جو حالت ہے نا اس کی، لوور جو اسٹیٹ ہے اس کی،
लोअर स्टेट के अंदर इल्म शय के ताबे होता है। आप देखिए कि दुनिया के इल्म की क्या हकीकत है। तो अपनी लोअर स्टेट में इल्म हमेशा शय के ताबे होता है, शय के मातहत होता है। और शय जो है वो, शय माने चीज, कोई भी चीज, ये सारी दुनिया एक चीज है। शय जो है वो इल्म की डिफाइनर होती है। शय डिफाइन करती है इल्म को कि इल्म क्या है। ये है इल्म का लोअर स्टेट में होना। तमाम चीजें जो दुनिया में है ना, वो इल्म को अपने लोअर स्टेट पे रखती है सबसे पहले, यानी अपने मातहत रखते हैं और अपने ताबे बनाकर चलाती है। यानी वो ये कहती हैं, तमाम चीजें ये कहती हैं, उन ये तकाजा करती हैं कि हम जैसे हैं वैसे हमें जानो, हम जो कुछ हैं वो हमें जानो। एक चीज जिस शक्ल में, जिस फॉर्म में है, उसी में आपको जाननी होगी। और आप इसके आगे इतने मजबूर हैं कि आप कोई दूसरी हरकत नहीं कर सकते। शय को आप, मतलब ये कि अपनी मर्जी से जानना चाहे, नहीं हो सकता। ये काम जो भी करेगा वो शय को, चीजों को डिस्टोर्ट कर देगा। इल्म तो क्या होगा उसका, शय को डिस्टोर्ट कर देगा। और जब शय को डिस्टोर्ट करेंगे हम, तो फिर सब कुछ बिगड़ जाएगा और दुनिया हमें न जाने क्या क्या समझेगी। कोई दीवाना समझेगा, कोई मजनून समझेगा, जाहिल तो मतलब पहली फुर्सत में ही बन जाएंगे। यही कहते हैं ना हम लोगों से, भाई आप ये नहीं जानते, ये भी नहीं जानते, इतना भी नहीं जानते आप। तो हम दुनिया से बेखबर होते हैं तो ये जहालत होती है, चीजों से बेखबर होते हैं हम, जहालत। और इस वक्त वैसे उम्मत का हाल ऐसा है कि इस सतह पर हमने, इस सतह पे भी इल्म को बुलंदी नहीं बख्शी। हमने शय का इल्म भी लोगों को अभी तक सही से नहीं पढ़ाया कि चलें लोगों को यही चीज पढ़ाई जाती और एक साइंस में और साइंसी उलूम के अंदर आगे इतना बढ़ा देते कि हम कम से कम कायनात के इन हकायक को जान लेते। नहीं पता लोगों को। अक्सरियत हमारी इसी तरह छोड़ दी गई और जहालत में रख करके उनकी परवरिश की गई। मगरिब ने कम से कम इल्म की इस सतह को अप्रोच कर लिया। उन्होंने शय को शय के ताबे करके, शय के ताबे होकर समझ लिया बहुत हद तक। और आज दुनिया ने उनको एक इल्म पर पहुंचा दिया जिसको साइंस कहते हैं, जिसको तबई उलूम कहते हैं। बहुत सारी साइंसेज हैं, फिजिकल साइंसेज हैं, सोशल साइंसेज हैं, एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, साइकोलॉजिकल साइंसेज हैं, बेशुमार साइंसेज हैं। तो ये सारे उलूम जो हैं ये इसी तरह हैं कि सब शय के मुताले और स्टडी से वजूद में आए। और अब जोग्राफिया के इल्म में सर, जियोग्राफिकल नॉलेज ये एक इल्म। तो इसका मतलब ये है कि जो जमीन की जो कैफियत है और जहां जहां जमीन पे जो कुछ वाक़े है, जौन सा मुल्क है, उसकी सरहदें कहाँ हैं, उसका किस किस के साथ उसका मिलाप है, उसका साइज क्या है, और दीगर जमीन पे वाक़े चीजें, पहाड़, दरिया, समंदर, ये सारा जो सतह जमीन पे फैला हुआ इल्म है, तो ये उसके मुताबिक है ना जैसा है। हमें अफ्रीका के ममालिक को अफ्रीका में ही देखना होता है और एशिया के ममालिक को एशिया में देखना होता है, अरब को अरब में देखना होता है। ये सब शय के इस ज़ाहिरी हकीकत के ताबे है। ये एक इल्म है और इसको अब बदल दें और कोई कहे कि नहीं जी वो चीन जो है वो अफ्रीका में है और अमेरिका यहाँ सेंट्रल एशिया में है और बरतानिया ये हमारे पड़ोस में है, तो इसका मतलब ये है कि इसने शय को डिस्टोर्ट कर दिया, जाहिल है। इस पर जहालत का इतलाक होगा पूरा पूरा। तो इस लोअर, ये एक लोअर स्टेट है, ये इल्म का हायर स्टेट नहीं है, ये लोअर स्टेट।
اس سطح پر سارے علوم دنیا کے پڑھے جا رہے ہیں اور پڑھائے جا رہے ہیں، لیکن انسان کا مقام اس سے بلند ہے، یاد رکھیے گا۔ اس اسٹیج کو عبور کرنے کے بعد علم کا جو اعلیٰ درجہ ہے نا، جو ہائر اسٹیج آتا ہے علم کا، وہ پھر شے کو ڈیفائنر کے طور پہ نہیں لیتا، بلکہ علم خود ڈیفائنر بن کے شے کی حقیقت کا تعین کرتا ہے۔ یعنی وہاں علم جو ہے وہ ڈیفائنر ہے اس اسٹیج پر، اور اس اسٹیج پہ شے ڈیفائنر تھی اور ادھر اب علم ڈیفائنر ہوگا۔ علم خود اپنی حقیقت سے، اپنی حقیقت کے ساتھ یہ بتائے گا کہ شے کی حقیقت کیا ہے، ایک اس کی ظاہری حقیقت ہے اور ایک اس کی باطنی حقیقت، اور یہ جو شے ہے صرف اس کی ایک حقیقت ہی نہیں بلکہ اس کی حکمت ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ جو ایک اپر لیول کی نالج ہے نا پوری، یہ علم کی اعلیٰ ترین سطح ہے جہاں علم کو ڈیفائنر بننا چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ جب شے کے آپ ماتحت ہیں پہلے درجے میں، لوور اسٹیٹ پر، تو وہاں علم ڈیفائنر نہیں بن سکتا، وہاں علم صرف ڈیزائنر ہے، وہ خود ڈیزائن کرنا شروع کر دے گا چیزوں کو، شے کو ڈیزائن کرے گا، شے کو بنائے گا، شے سے چیز دوسری نکالے گا، ایک شے سے دوسری شے بنائے گا۔ یہ سب ہے نا سائنس اور ٹیکنالوجی اور تمام تخلیقات اور تمام جتنی بھی کاوشیں ہو رہی ہیں دنیا میں۔ تو اس لیول پر علم ڈیزائنر تھا، اور اس لیول پہ جائیں گے نا جب ہائر اسٹیج پہ، تو وہاں علم ڈیفائنر ہو جائے گا۔ تو وہ میں عرض کرتا ہوں وہ علم ڈیفائنر کیسے ہوگا، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جہاں علم ڈیزائنر ہے وہاں علم کو ڈیفائنر سمجھنا یہ خطرناک ہے۔ یہی غلطی ہوئی ہے دنیا میں لوگوں سے، مغرب سے اور سارے سائنس پڑھنے والوں سے اور دنیا کے علوم پر اپنی بس کر دینے والوں سے، یہی غلطی ہوئی کہ اس علم کو انہوں نے آخری منزل سمجھا اور شے کے تابع ہو کر بس وہیں تک رک گئے، اور اسی کے تابع علم کو گھماتے رہے اور ڈیزائنر کو ڈیفائنر سمجھتے رہے، اور شے کا اور دنیا کا اور کائنات کا یہاں تک کہ اپنا بھی تعین کرنا شروع کر دیا۔ شے کے نیچے لگ کر شے کا تعین کیسے کریں؟ آپ کیسے جانیں گے کہ اس کی پوری حقیقت کیا ہے؟ بلکہ وہ خود آپ کو چلانے والی ہوگی اور آپ کو اپنی طرف ہکانے والی ہوگی۔ اس لیے یہ جتنا علم ہے خود بخود ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کہاں سے آ گئی؟ جب ہم نے شے کے نیچے اپنے آپ کو رکھ کر کے ڈیزائنر بن کے جب شے کے ساتھ انوالومنٹ کی اور چیز کو ہم لے کے چلے، تو پھر ہم اس کے اندر ہی گھومتے رہے یہاں تک کہ وہ چیز ہمیں ایک ٹیکنالوجی کی طرف لے گئی، اور اب دنیا میں، پوری دنیا میں ٹیکنالوجی جو ہے یہ علم کی آخری حد ہے۔ بس دیکھ لیجئے آپ، باقی سارے علوم فارغ ہو گئے، یہاں تک کہ دینی علوم بھی۔ مغرب بالکل دینی علم سے فارغ ہو گیا، ان کے مذاہب میں ویسے بھی کوئی ایسا خاص علم نہیں تھا، انہوں نے چھوڑنے میں دیر نہیں لگائی، انہوں نے کہا بھائی یہ تو کسی کام کا نہیں، اس سے کیا ہمیں مل رہا ہے؟ وہ شے کے پیچھے چل رہے ہیں، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، چیز سے چیز بن رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی بن رہی ہیں جو ہمارے لیے آسانی مہیا کر رہی، ہمارے کام آ رہی۔ یہ علم کوئی غلط نہیں ہے، یا ٹیکنالوجی کوئی بری چیز نہیں ہے، اس سے دنیا میں انقلاب آ گیا ایک سطح پہ، ایک لیول پہ۔
آپ کی زندگی, آپ کا اسٹینڈرڈ, آپ کا اسٹائل, لیونگ اسٹائل, لائف اسٹائل کہاں سے کہاں پہنچ گیا. دنیا میں کیسے کی تبدیلی. خیر وہ تو ہم مطلب تھوڑی دیر کے لیے اسے سوچے بھی تو ہمیں چکر آ جائیں گے. بیان کرنا تو بہت مشکل بات ہے کہ کتنے بڑے بڑے انقلابات آ چکے ہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن انسان علم کے ایک نچلے دائرے کے اندر پھنس گیا. تو وہاں پر مذہب کی ضرورت ختم کر دی ہماری اس روش نے, وہاں پر وحی کے علم کی ضرورت ختم کر دی. مغرب بالکل چھوڑ کے بیٹھ گیا. اور اتنا ہی نہیں, وہ تو اور بھی بہت کچھ چھوڑ چکے ہیں. فلسفی گئی, فلسفہ گیا, آرٹس کے علوم گئے, بہت ساری سوشل سائنسز گئی, انسانی علوم جتنے کہلاتے وہ سب گئے. وہ سارے علوم جو انسان کی ایک ڈیفینیشن دیتے ہیں وہ سب گئے. انسان کو اپنی ڈیفینیشن کے لیے اب بس صرف وہ چیز چاہیے جو شے کہلاتی ہے, ٹیکنالوجی. اب وہ ٹیکنالوجی انسان کو چاہے روبوٹ سے آگے رکھے یا روبوٹ سے پیچھے رکھے, جہاں چاہے اے آئی کے اوپر رکھے یا اے آئی کے نیچے رکھے, وہ ٹیکنالوجی آپ کو چاہے آپ کو صرف آدھا انسان جو ہے وہ مانے یا برا مانے, جتنا بھی وہ چاہے مانے. آپ کے اندر روح, دل, دماغ, شعور کی حاکمیت کو مانے یا نہ مانے, جو کچھ شے کہے, جو ٹیکنالوجی کے اس کے اندر آئے گا اتنا ہم مان لیں گے, جو نہیں آئے گا وہ نہیں مانیں گے. تو بتائیے اب مجھے کہ جب ہم خود پورے اپنے آپ کو اس ٹیکنالوجی کے اور علم کی سطح کے آئینے میں نہیں دیکھ سکتے تو خدا کو کہاں سے دیکھیں گے. خدا کو کہاں سے دیکھیں گے جب ہم نہیں سما پا رہے اس میں. تو خدا کا نظارہ کیسے ہو سکتا ہے, آخرت کا نظارہ کیسے ہو سکتا ہے, جنت و جہنم کا نظارہ کیسے ہو سکتا ہے, بتائیے. یہی وجہ ہے کہ جب انسان نے اپنے لیے اس سطح کو متعین کیا تو لوگ مذہب سے دور ہونا شروع ہو گئے. تو اصل میں قصور مذہب کا نہیں, کمی وہاں نہیں ہے, نہ خدا کے دلائل میں کمی ہے, نہ حقائق میں کمی ہے, نہ بیان کرنے والوں کی کمی ہے. قصور یہ ہے کہ انسانیت نے اپنا لیول ہی گرا رکھا ہے. اس نے پورے قد کے ساتھ دیکھنا ہی چھوڑ دیا. وہ شے کو اپنے لیے ڈیفائنر بنا کے بیٹھ گیا. تو شے کہاں سے ڈیفائن کرے گی ہمیں, اور یہ علم ہمیں کہاں سے ڈیفائن کرے گا. ہمیں تو ایسا علم چاہیے کہ جو شے کو ڈیفائن کرے اور بتائے کہ شے کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے اور ہم کیا ہیں. وہ علم چاہیے ہمیں جو بنیادی سوالات جہاں اٹھتے ہیں ان کا جواب دے. سب سے پہلا سوال کہ یہ کائنات کیسے بنی, کہاں سے آئی بھائی, یہ کہاں سے آئی یہ کائنات, کون جواب دے گا اس کا. اب دیکھیے علم کی ڈیفائننگ شروع ہو گئی. اب علم وہ والا علم چاہیے یہاں جو ہمیں یہ بتائے, ہمارا بنیادی سوال ہے یہ کائنات کیسے بنی, انسان اس کی ابتدا کیسے ہوئی, انسان کی حقیقت کیا ہے. کیا یہ انسان اسی طرح کا ایک مخلوق ہے جیسے اور جاندار پھر رہے ہیں, جنگل کے جانور. کیا یہ صرف ایک بایولوجیکل بینگ ہے یا صرف ایک سوشل اینیمل ہے, یا یہ کوئی معاش اور معیشت کے لیے حرکت کرنے والا ایک وجود ہے بس, کہ جو صبح نکلے شام کو واپس لوٹے اور بس اپنا پیٹ بھر لے اور اس کے لیے سوچتا رہے اور ادھر ادھر دوڑتا رہے. تو کیا ہے یہ, سوشل بینگ ہے, اکنامیکل بینگ ہے, فزیکل بینگ ہے, بایولوجیکل بینگ ہے, سائیکولوجیکل بینگ ہے, یا یہ کوئی ایک اعلیٰ ترین مخلوق ہے جو ان سارے بینگز کے اوپر ایک اور بینگ ہے. اس کا کوئی ایسا مقام ہے نہیں, اسپریچول مقام, اس کا کوئی روحانی مقام, اس کی اعلیٰ ذات ہے کیا. یہ سوال کون بتائے گا, یہ ٹیکنالوجی اس کا جواب نہیں دے سکتی.
دوسری بات یہ کہ یہ سارا نظام پیدا کس نے کیا؟ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ دنیا کو پیدا کس نے کیا؟ کس نے شروعات کی ہے؟ کوئی خالق، کوئی مالک ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے. یہ ایسے سوالات ہیں کہ ان کا جواب دیے بغیر انسانیت کا قافلہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. انسان کو کسی نظام کے تحت چلانا ہے. انسان کو جانوروں کی طرح نہیں ہکایا جا سکتا. اس کو پیدا ہوتے جانور کی طرح نہیں چھوڑ سکتے. جاؤ جیسے بلی کتے گھوم رہے ہیں ایسے تم بھی گھومو. کیا انسان کبھی اس طرح گھومتا پھرتا نظر آیا؟ ادھر گیا ادھر گیا، ادھر گھس گیا ادھر گھس گیا، یہاں کھا لیا وہاں کھا لیا، نہ کوئی پیچھے تعلق نہ آگے تعلق. نہیں. انسان کا صاف نظر آتا ہے کہ اس کا معاملہ بالکل الگ ہے. یہ کسی مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے. قرآن نے اشارہ دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بڑی اچھی تقویم میں بنایا ہے، احسن تقویم میں بنایا ہے. بہت آیتیں ہیں. دیکھیں قرآن 3 ہی موضوع سے بحث کرتا ہے سب سے زیادہ: انسان، کائنات اور خدا. یہ وہ علم ہے جو علم کی اعلیٰ ترین سطح ہے. اور یہ علم اصل میں شے کا ڈیزائن وہ ہے ڈیفائنر. یہ ڈیفائنر ہے. اور جو ہم علم پڑھ رہے ہیں، دنیا جس علم کے پیچھے گئی ہے وہ ڈیزائنر ہے، ڈیفائنر نہیں. وہ صرف ڈیزائن کر کے دیتا ہے، بنا کے دیتا ہے چیزیں مجسموں کی طرح، مختلف صورتوں، شکلوں اور شیپس کی طرح. لیکن وہ علم جو ہم جس کو ڈیفائنر کہہ رہے ہیں وہ علم ہمیں بناتا ہے. اب گویا کہ 2 قسم کے علم ہوئے انسان کے لیے. ایک علم وہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان بناتا ہے، اور دوسرا علم وہ ہے جو خود انسان کو بنائے گا. تو انسان کو دراصل جہاں بنانے کی ضرورت ہے کہ کچھ اور بنائے، وہاں بننے کی بھی ضرورت ہے کہ کسی کے ہاتھوں کچھ بن پائے. یہ ضروری ہے، کیونکہ انسان کا مسئلہ وہ نہیں ہے کہ اسے ایسے چھوڑ دیا جائے، اسے بننا ہے. تو اب یہ سارا کچھ علم سے ہی ہوگا. جیسے ادھر ہوا کہ شے بنی تو علم سے، اب انسان بھی اگر بنے گا تو علم سے. اسی لیے اللہ نے اپنی وحی کا جو سب سے بڑا نام رکھا ہے وہ علم. العلم، یہ علم ہے، اس کو علم کہا گیا ہے. قرآن کیا ہے؟ علم. پیغمبر کی ذات کیا ہے؟ پیغمبر کی حقیقت کس چیز پہ مشتمل ہے؟ علم. پیغمبر مجسم علم ہے. انما بعثت معلما. اسی لیے اس انداز سے فرمایا میں صرف اور صرف معلم بن کر آیا ہوں. صرف معلم. مجھے صرف معلم کی حیثیت سے دیکھو گے اور ساری شانوں کو اسی دائرے میں دیکھو گے. معلم کے دائرے سے باہر کچھ بھی نہیں دیکھنا. جو چیز معلمیت کے دائرے سے باہر جائے گی وہاں ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، سب کچھ رابطے ختم ہو جائے گا. یہ سارا رابطہ ایک علم پر مبنی ہے. اسی لیے فرمایا مجھ سے یہ علم لے لو جو علم مجھے اللہ نے دیا. اس لیے قرآن نے بار بار فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہیں اس انداز سے کہیں دوسرے انداز سے. تو یہ وہ علم ہے. اور یہ علم کی جو اعلیٰ سطح ہے، یہ اس لیے جیسے میں نے بتایا کہ یہ ڈیفائن کرے گا شے کی حقیقت کو. یہ علم بتائے گا. اس کی اپنی ایپسٹیم ہے اور یہ ایپسٹیم چینج نہیں ہوگی. جو ایپسٹیم چینج ہو سکتی ہے، چینج ہو رہی ہے اور چینج ہونی چاہیے، وہ ایپسٹیم وہ ہے کہ جو شے کی وجہ سے وجود میں آئی ہے، جو شے کے تابع ہے، وہ ایپسٹیم ہے. سائنس ہے، ٹیکنالوجی. حیرت کی بات ہے، لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی میں تو 50 سال پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. آج ہم دنیا کے مقابلے میں 50 سال پیچھے کھڑے ہیں اور مذہب چینج کرنے کی روزانہ باتیں کرتے ہیں. جو علم چینج ہی نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر نئی چیز داخل کرنا چاہتے ہیں، جس کے اصول بدل نہیں سکتے.
اس کو روزانہ بدلنے کا سوچتے ہیں, دنیا کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کے لیے, ہمانگ کرنے کے لیے, اور اس کو ترقی کا نام قرار دیتے ہیں. ہماری بھی عجیب حالت ہے. ہم بڑے بڑے پاگل پنوں کا شکار, معاف کیجیے گا, بڑے بڑے پاگل پن کا شکار ہیں. ہمیں غلط چکروں میں پھنسا دیا گیا کہ بھائی ترقی جس کو کہہ رہے ہو وہ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی بیس پر ہے, جس کو تم سامنے دیکھ رہے ہو کہ وہ چیز چاہیے ہمیں چاند پہ جانا ہے صاحب, یہی ہے نا ترقی. تو چاند پہ جانا ہے تو دین میں تراش خراش کیوں کرنے بیٹھ گئے؟ چاند پہ جانا ہے تو نماز روزے کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ چاند پر جانا ہے آپ توحید کے فلسفے کو کیوں لے کے بیٹھ گئے؟ اس کو یوں نہیں یوں سمجھو, رسالت کو یوں نہیں یوں سمجھو, قیامت ایسے نہیں ایسے. اس کا کیا تعلق آپ کے چاند پہ جانے سے؟